اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوالحجہ کا مہینہ جیسے ہی آدھا ختم ہو کر کے 15 تاریخ کے بعد جب دوسرا آدھا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ 1.5 مہینے تک فتنے بازوں کی فتنہ پروری عروج پر ہوتی۔ حالانکہ حج کا مہینہ بھی اور محرم الحرام بھی اتنے برکت والے مہینے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں ظاہر فرمائی۔ کئی سارے تاریخی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہیں پر جیسے بارش کا رحمت والا موسم آتا ہے تو اسی میں کچھ برساتی کیڑے بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ حج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ ہے تو رحمت والی بارش، لیکن ساتھ ساتھ میں جو پورا سال نظر نہیں آتے ایسے کیڑے مکوڑے بھی اسی میں دکھتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑوں کا سب سے پہلے فتنہ ہوتا ہے صحابہ کرام کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، اور اسی موضوع کے لیے ہم پچھلے 6-8 مہینے سے محنت کر رہے ہیں۔ مسلسل جمعہ سے جمعہ بیانات اسی پر ہو رہے ہیں کہ یہودی سازش کو سمجھو کہ کیسے یہودیوں نے مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کر کے رکھا، کس طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ جیسا نقصان دوسری کسی قوم نے مسلمانوں کو نہیں پہنچایا۔ سامنے لڑنے والے، نقصان پہنچانے والی بہت قومیں آئیں، لیکن ان کا جو فتنہ ہے وہ ہمارے گھر گھر میں گھس کر کے کام کرتا ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے مسلسل کئی مہینوں سے جمعہ کے بیانات ہو رہے ہیں۔ اب یہ چند جمعہ اور باقی ہیں، آخری مرحلے پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کا مختصر سا نچوڑ آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں یاد دلانے کے لیے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ سب سے زیادہ سخت دشمن مسلمانوں کے اگر تم کسی کو دیکھو گے تو وہ یہودی ہی ہوں گے۔ سب سے خطرناک دشمن یہودی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر ہے وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین۔ تو مشرکین کا تو ٹائم دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ، اور یہودیوں کا ٹائم بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ ابھی ہماری گفتگو کئی عرصے سے صرف یہودیوں پر ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس دین کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اپنی حکومت اور اپنی دولت اور اپنے ہی تصرف پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی لالچ ان کی بہت پرانی لالچ ہے، اور اسی لیے انہوں نے مدینہ شریف کو اپنے رہنے کی جگہ بنا لی تھی، ٹھکانہ بنا لیا تھا، کیونکہ تورات، انجیل، زبور میں یہ لوگ پڑھ چکے تھے کہ آخری پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نبی جو ہوں گے وہ بھی ہماری باتوں میں آ جائیں گے وہاں سے، اور یہ ہمارے ہو جائیں گے،
اور ان کے تعلق سے پڑھا تھا کہ یہ جو نبی آئیں گے ان کا قبضہ پوری دنیا پر ہو جائے گا، سارے عالم میں ان کے ماننے والے ہوں گے۔ اتنا بڑا چرچا اور کسی کا نہیں ہوگا جتنا اس نبی کا چرچا ہوگا۔ ان کی امت کی شان ہی الگ ہوگی، یہ جہاں جائیں گے اپنے فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے۔ یہ جو انہوں نے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، اس لیے انہوں نے دین کی نیت نہیں رکھی کہ چلو اتنے بابرکت نبی کی صحبت ملے گی، ان سے فیض ملے گا، نہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ ہے کہ دنیا پر کسی نبی کے ذریعے ہمارا دنیا پر قبضہ ہو جائے، لوگوں پر ہم اپنی دھاک جمائیں گے، دولت کے اندر سب سے اونچے آ جائیں گے۔ یہی ساری سوچ لے کر کے مدینہ میں رکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باتیں سنتے ہی، قرآن کی آیت سنتے ہی ان کے سارے سپنے چور ہو کر کے رہ گئے، کیونکہ یہ تو نبی برحق ہے اور یہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے، یہودی بنی اسرائیل سے تھے اور یہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے۔ پہلے تو خاندان ہی الگ ہو گیا، خاندان الگ ہو گیا تو اب کیسے ان کو اپنے اندر لے لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہیں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دین اور مذہب کے اعتبار سے چاہا کہ دونوں ایک ہو جائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رسالت کا چراغ کی لو دکھائی کہ جتنے لوگوں کو ہدایت ملتی گئی وہ سب یہودیوں کے دشمن ہو گئے اور اللہ والے بن گئے۔ اس طرح سے مسلسل ہدایت کا کام چلتا رہا، اور پچھلے سارے جمعہ میں بیان سنا کہ یہودیوں نے ہر موڑ پر ہر دن نئی نئی سازشیں پلاننگ کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ مدینہ شریف سے ایک ایک کر کے سارے قبیلوں کو نکالا گیا ان کی شرارت کی وجہ سے، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں پورے عرب سے نکالا گیا ان کی سازشوں کی وجہ سے، لیکن یہ پھر بھی خاموش رہنے والی قوم نہیں تھی، یہ عیار قوم، شاکر قوم، اور ایسی قوم کہ جس کا دماغ صرف فتنے اور فساد میں چلتا ہے۔ دو قوم اگر اکٹھی ہو تو ان کو کیسے لڑوانا، یہ اگر دنیا بھر کے شیطانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مہارت ہے تو وہ یہودیوں کو۔ دو سگے بھائیوں کو جو برسوں سے ایک ہو کر کے رہتے ہوں، ان کے درمیان ایک آنکھ نہ بھائے ایسی دشمنی کر دینا، یہ چالاکی والا کام یہودیوں کا۔ تو یہودی ایسی شاطر قوم ہے کہ جڑیں اکھاڑ کر کے پھینکنے کے پلاننگ ان کو آتی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ظاہری دنیا میں ہیں، زمین کے اوپر ہیں، ان کی خلافت کا وقت ہے، جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہیں کسی فتنے والے کو فتنہ اٹھانے کا کی مجال نہیں، کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ کی حدیث، ساری چیزیں میں پہلے سنا چکا ہوں لیکن صرف ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پھر سے پورا نقشہ دماغ میں۔ تو یہودیوں کو اندر ہی اندر سے سب سے زیادہ آگ اور جلن تھی کہ ان کے آنے کے بعد، یعنی مسلمانوں کے آنے کے بعد اپنا تو پکچر ہی ختم ہو گیا، ہم کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ پہلے یہی یہودی قوم تھی کہ جن کو آسمانی مذہب والے مانا جاتا تھا، دنیا بھر میں یہی لوگ تھے، یہ اور عیسائی تھے، لیکن اب ان کے آنے کے بعد، یعنی مسلمان اور اسلام کے آنے کے بعد، تو اب یہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں رہا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اب جس طرف دیکھو، قیصر و کسریٰ میں بھی چرچے ہیں تو ابو بکر و عمر کے چرچے ہیں۔ ہندوستان تک اگر کسی کا گن گایا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ کسی سے اگر ڈرتے ہیں تو وہ اسلام والوں سے ڈرتے ہیں۔ اپنی تو داد بھی ختم ہو گئی، وہ لوگ یہ سوچتے تھے اپنی تو داد بھی ختم ہو گئی، اپنا اثر و رسوخ بھی چلا گیا، خود اپنی قوم اب اپنے کو مانتی نہیں ہے، یہ تو پکچر ختم ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہارنا تو نہیں ہے، اگر ان کے تابع ہو جائیں گے تو پھر یہ تو ان کے تابع ہوگا کہ ہم کو ان کے حکم کو ماننا پڑے گا، لیکن ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ انہی کو مٹا دیں اور اپنی حکومت جیسے پہلے تھی ویسے پھر سے آ جائے، ہر جگہ بادشاہ ہماری ماننے والے ہوں۔ اسی لالچ اور اسی شیطانی خواہش کی وجہ سے انتظار کرتے رہے، ہر بار انہوں نے کوشش کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ جن کے
ہوتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ شیطان کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے اور سامنے سے اسی گلی میں جب عمر آتے ہیں تو شیطان اپنی گلی بدل لیتا ہے. یہ حدیث پاک. یہ حضرت عمر کا دبدبا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکا شیطان بھی گھبرایا کرتا تھا. یہ شیطان کے چیلوں کی اوقات کیا ہے؟ وہ عمر کی ذات. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو سنی وہ یہ کہ جب تک دروازہ ایک مضبوط اسلام کے گھر کا دروازہ جب تک سلامت ہے اور وہ بند ہے کوئی فتنہ اسلام کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دروازہ؟ کہا وہ دروازہ عمر ہے. جب تک عمر ہے اور وہ دروازہ کھڑا ہوا ہے تب تک دنیا بھر کے شاطروں کی مجال نہیں کہ ایک آنکھ اٹھا کر کے اسلام کو دیکھتے. لیکن جیسے ہی دروازہ توڑا جائے گا فَإِذَا كُسِرَتِ الْبَابُ، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ یموج کموج البحر، سمندر کی اچھلتی ہوئی موجوں کی طرح اسلام کے گھر میں فتنہ آ جائے گا اور وہ قیامت تک پھر اٹھنے کا نام نہیں لے گا. پھر فرقوں پر فرقے، فرقے پر فرقے بنتے ہی چلے جائیں گے اور اہل سنت میں سے جن کے بھی ایمان کمزور ہوں گے یا نصیب جس کا کلام ہوگا وہ اتنی مقدس جماعت کو چھوڑ کر کے دوسروں کے بہکاؤ میں آتے چلے جائیں. یہ کام حضرت عمر نے کیا کہ اپنی حیات ظاہری میں کبھی فتنے کو سر اٹھانے نہیں دیا. حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ایک رحم دل خلیفہ کو بنا، سخی دل خلیفہ کو بنا، مسکراتے خلیفہ کو بنا اور ایسا خلیفہ کہ جو پکڑ کرنے میں بہت سوچ کر کے پکڑ کرتے تھے لیکن سخاوت کرنے میں کبھی سوچ کر کے نہیں کرتے. ایسے رحم دل حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، جن کے مرتبوں کے بارے میں حدیث میں سنا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے عثمان اللہ تمہیں خلافت کا جوڑا پہنائے گا اور منافق لوگ اس جوڑے کو تمہیں بدنام کر کے تم سے اتروانا چاہیں گے. لیکن حضور فرماتے ہیں میری نصیحت سنو، جب تک مجھ سے حوض کوثر پر مل نہ جاؤ خلافت کا جوڑا اتار کر کے کسی کو مت دینا. یہ حضرت عثمان کو پہلے سے وصیت تھی. حضرت عثمان نے اس کو بخوبی نبھایا اور آپ 40 دن کی قید و بند کے بعد آپ شہید کر دیے گئے. ظلم و جفا کے ساتھ آپ شہید کر دیے گئے. اس شہادت کے بعد بڑے بڑے صحابہ، اولیاء، صوفیاء اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار تھی جو دنیا والوں کے اوپر میان سے نکل گئی. جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہوئے کہ وہ تلوار میان سے نکل گئی. اب وہ قیامت آنے تک وہ کبھی میان کے اندر جا سکتی نہیں. یعنی فتنے اب مسلسل آئیں گے اور اس کو کاٹ پیٹ کرنا یہ اہل سنت اور اہل حق کا کام رہے گا. یہ مسلسل رہے گا. یہ حدیث میں ہے. اب کوئی یوں کہے کہ چلو سب کو ختم کر کے ایک ہو جاتے ہیں، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ فتنے رہنے ہی والے ہیں، یہ فرقے رہنے ہی والے ہیں. 72 جہنمی ضرور ہوں گے. یہ عالم غیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی خبر دی. جو کبھی بھی اپنی طرف سے خبر نہیں دیتے، ان کو جو بھی خبر ان کی ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی. اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی اگر یوں کہے کہ سب آپس میں ختم کر کے ایک کلمے پر، ایک نماز پر سب ایک ہو جاتے ہیں، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے یا تو دجال اور فتنہ ہے. وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو حضور کے مقابلے میں دوسری بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے. حضور فرماتے ہیں ہوں گے 72، قیامت تک فرقے رہیں گے، اور یہ کہتا ہے نہیں ہم ایک کر دیں. چیلنج کس کو کرتے ہیں؟
اس لیے سمجھ لو کہ جو بھی ایسے اتحاد کے دعوے کرے کہ وہاں بھی رہے لیکن ایک ہو جائے، شیعہ شیعہ کے طریقے پر ہو لیکن ایک ہو جائے، ہم اس کے ساتھ مل جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، ایک ہونے کی ایک صورت ہے کہ جس نے اپنا راستہ بدلا ہے وہ پھر گھر واپسی کر لے، وہ پھر سے ہمارے عقیدے پر آ جائے، قرآن اور حدیث کے عقیدے پر آ جائے، صحابہ کے اہل بیت کے نقشے قدم پر آ جائے۔ اگر اس نے اپنے غلط عقیدوں کو چھوڑا اور پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے۔ اتحاد کی اور ایک ہی صورت ہے، ایکتا کی ایک ہی صورت ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اب یہاں سے شہادت تک پہنچایا کس نے بظاہر انجام؟ یہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ کیڑے مکوڑے اب حرکت کرنے لگے، یہودی کیڑے حرکت کرنے لگے۔ اب ان کی نجران کے اندر عیسائیوں کی اور کوفہ بصرہ کے اندر یہودیوں کی، یمن کے اندر یہودیوں کی، سب کی میٹنگیں باقاعدہ ہونے لگی کہ چلو اب عمر نہیں رہے، اب اپنے لیے کام آسان ہے، پلیٹ فارم خالی ہے، اب کچھ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے الگ الگ ٹکڑیاں بنائی، ہر ٹکڑی کا ایک الگ سردار بنایا، امیر بنایا، اور سارے ٹکڑیوں کا سب سے بڑا جس کو امیر بنایا وہ اس کو ابن السودا کہا جاتا ہے، جس کا نام عبداللہ ابن سبا۔ آپ سوچیں کہ عبداللہ نام کیسے؟ تو یہودی نصرانی بھی تو عبداللہ نام رکھتے ہیں، اللہ کا نام وہ لوگ بھی لیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک بھی عبداللہ یہ نام تو ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سبا یہ یہودی انسان اور یہودی شخص تھا، اور اسی کو انہوں نے ساری ٹیموں کا امیر بنایا، اور اس کے ماتحت کام کرنے والی یعنی فتنے پھیلانے والی بہت ساری ٹیمیں الگ الگ ملکوں میں روانہ کی۔ ایک ٹیم مصر میں گئی، ایک ٹیم کوفہ گئی، بصرہ گئی، ملک شام گئے، الگ الگ ایریا میں پھیلا دیے گئے، اور اس میں سے جو مین سرگنا تھا اس کو بھیجا دار الخلافہ، جہاں پر خلیفہ وقت بیٹھتے تھے حضرت عثمان غنی، مدینہ منورہ، جہاں پر اہل بیت اور صحابہ کا منہ میٹھا سنگم تھا جو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو وہ مدینہ شریف میں بھیجا کیونکہ جڑ سے فتنہ پھیلانے کی جگہ وہ ان کو مناسب لگی۔ اب ابن سبا یہودی نے آ کر کے ڈائریکٹ اپنی بکواس شروع نہیں کی، چالاکی تو یہودیوں کی دیکھو، پہلے جا کے قرآن کی تفسیر پڑھے، یہ لوگ علم پڑھے، حدیث پڑھے، وہ بھی کس سے؟ صحابہ اور اہل بیت سے۔ حضرت علی کے پاس پڑھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پڑھے، حضرت انس کے پاس پڑھے، جو صحابہ مدینے میں تھے، علم ان سے حاصل کیا، اور علم حاصل کرتے کرتے فتنے کے پوائنٹ ڈھونڈتے رہے کہ کیسے فتنے پھیلائے جائیں۔ پھر دھیرے دھیرے سب سے پہلی شروعات حضرت عثمان کو بدنام کرنے کی، خلیفہ وقت کو بدنام کرنے کی، لیکن اس وقت ان کے دماغ میں سے اتنا آیا کہ حضرت عثمان کو علی کے مقابلے میں رکھے جائیں۔ ظاہر بات ہے ایک پلیٹ فارم تو پکڑنا پڑے گا، جیسے آج کل کی حکومت نے ایک پلیٹ فارم پکڑا ہوا ہے عورت، مسلم عورت، حالانکہ اس کے لوگ چاہنے والے تو ہے نہیں، ان کا بھلا کرنے والے ہیں نہیں، لیکن جب فتنہ لانے کے لیے جب اس میں گھسنا ہے تو انہی میں سے ایک تو چاہیے جو غداری کرے، ایک کے ساتھ تو کانٹیکٹ بڑھانا پڑے گا۔ تو آج کے فتنہ والے لوگوں نے، آج کی فتنے والی پارٹیوں نے مسلمانوں کو تہس نہس اور برباد کرنے کے لیے، ان کو شریعت سے دور کرنے، اسلام سے دور کرنے، ایمان اسلام ان کا ختم کرنے، کس کو پکڑا ہے؟ عورت۔ عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورت کے ساتھ ہم عورت کو بہت زیادہ انصاف دلانے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ طلاق کی سسٹم کو ختم کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ پردے والی سسٹم کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو بالکل بڑے بازار میں لا کر کے اس کو کپڑے اتاریں گے اور اس کی آزادی یہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں روز آپ میڈیا پر سنتے ہیں۔ تو یہ سب عورت کو سلیکٹ کیا گیا، کیوں کہ یہ بہت آسانی سے لوگوں کے اندر ایموشنل بلیک میل کسی سے کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے یہ ٹارگیٹ بن سکتی ہے، اور اس کے ذریعے اچھے اچھوں کے ایمان کو لوٹا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح سے اپنی حکومت چلائی جا سکتی ہے۔ تو جیسے آج کے فتنے والے لوگ عورت کی بھلائی کا ٹارگیٹ لے کر کے چلتے ہیں دکھاوے، اس طرح سے اس وقت ابن سبا یہودی نے کس کو بنایا تھا ٹارگیٹ؟ لوگوں کی نظروں میں اہل بیت اطہار، کیونکہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اطہار جو نسل نبی سے تھے، ان کو صحابہ کے درمیان ایک الگ ہی تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جو آنکھیں رات دن حضور کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتی تھی، جن آنکھوں سے حضور کا دیدار ہو جاتا تھا تو صحابہ اپنے پہاڑ جیسے غموں کو بھلا دیا کرتے تھے، گھر کے بچوں کی بھوک کو حضور کے دیدار کے ذریعے وہ بھلا دیا کرتے تھے۔ ایسا حضور کا دیدار ان کے لیے ہر چیز کی دوا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تب حضور کی یاد کون دلائے؟ ظاہر بات ہے کہ جب ایک باپ دنیا سے جاتا ہے تو اولاد ہی کو دیکھ کر کے باپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ وہی خون ہے جو اس میں دوڑ رہا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد عورتیں حضرت خاتون جنت کو دیکھا کرتی، حضرت زینب کو دیکھا کرتی، مرد حضرت امام حسن و حسین کو دیکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن و حسین کی تو رسول اللہ کی یاد ایسی آتی تھی ان کو دیکھ کر کے کہ ایک سینے تک مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی جب حبشہ یہ یمن سے اور جہاں آپ گئے تھے وہاں سے جب تشریف لائے مدینہ الرسول میں زیارت کے لیے جب تشریف لائے تو بلال کو دیکھ کر کے پورے مدینے میں شور اٹھا کہ یہ تو وہی ہے جو مؤذن رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے انہی کی آذان سن کر کے سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے اور وہ موسم اور وہ سمائی سب کا الگ ہوتا تھا کہ ایک طرف بلال کی اذان ہو اور ادھر مصطفیٰ کی امامت ہو۔ کیسا مبارک موسم تھا۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشق رسول میں صحابہ کے اندر بھی ایک امتیازی شان رکھتے ہیں کہ عشق ہو تو بلال جیسا ہو، عشق ہو تو بلال جیسا ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا حضرت بلال کے اوپر بہت بھاری ہو گیا یہ کام، اور آپ نے کہا کہ میں اگر یہی مدینہ میں رہوں گا تو میں رہ نہیں پاؤں گا، میرے رسول اللہ کی مسجد دیکھوں گا، مصلی دیکھوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ میرے آقا اس پر نہیں ہے تو میں کیسے اپنا دن گزاروں گا۔ یہ سوچ سوچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال اقدس کے بعد مدینہ چھوڑ کر کے دور چلے گئے ہجرت کر کے کہ اگر وہاں رہوں گا تو رہ نہیں پاؤں گا، یادیں تڑپ آئے گی، روزانہ روزانہ ہر پل یاد آئے گی، در و دیوار کو دیکھ کر کے یاد آئے گی۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بہت گرم ہوئی کہ چلو روضہ رسول پر سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ جب حضرت بلال آئے ایک روز مدینے میں، پورے مدینے میں ان کا اسلام ہوا، شور اٹھا کہ بلال آئے ہیں، مؤذن مصطفیٰ آئے ہیں۔ سب بڑے بڑے صحابہ نے مل کر کے آپ سے التجا کی، اے بلال ذرا وہ سما پھر سے یاد دلا دو کہ جب حضور مسجد نبوی کے مصلی پر ہوتے تھے اور اذان تمہاری ہوتی، آج ایک بار اذان دے دو، صرف اذان دے دو تاکہ وہ زمانہ مصطفیٰ کا یاد آ جائے۔ بڑے بڑے کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت بلال کی آنکھوں سے زاد و قطار آنسو جاری ہیں۔ حضرت بلال ایک ہی بات کہتے ہیں، اذان دوں گا، لیکن ذرا مجھے بتاؤ کہ اس وقت جب میں اذان دیتا تھا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرے محمد میری نظروں کے سامنے ہونے، اور آج اگر میں وہ جملہ اذان میں کہوں گا تو میری نگاہوں میں وہ کہاں ہستی لاؤں گا، میری نگاہوں میں وہ صورت کہاں سے آئے گی، اور جب نہیں آئے گی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے معاف کر دو، میں نہیں دے سکتا میرے۔ یہ کہہ کر کے سب کو منع کیا، آخرکار سب کی بات کو معذرت کر کے منع کیا، سب نے منع کر کے امام حسن و حسین کو پیش کیا کہ اے حسن اور اے حسین
آپ دونوں تو نمازیں مصطفیٰ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سب کی بات کو بلال ٹالیں گے لیکن تم دونوں کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ آپ لوگ جا کر کے حضرت بلال سے کہو تاکہ ایک بار اذان دے دیں۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بلال، میرے نانا کی دور کی یاد ہمیں بھی آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار اذان دے دیں۔ حضرت بلال زاروں قطار رونے لگے، پھر اہل بیت اطہار کو دیکھ کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صورت مبارکہ یاد آئی۔ حسن مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کہ ہو بہو رسول اللہ کی یاد آ جاتی۔ اس چہرے کے اندر سے جب یہ آواز نکلی، اس منہ سے آواز نکلی کہ بلال اذان دے دو، تب انہیں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ تسلی ہوئی ہو کہ چلو مصطفیٰ تو نظر نہیں آتے، ہم شبیہ مصطفیٰ تو نظر آ رہا ہے، اسی کو دیکھ کر کے دل کو تسلی کر لوں گا۔ یہ حالت ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ مبارک سما پھر سے بدلا، پورا مدینہ جمع ہے، بلال کی اذان شروع ہوتی ہے، ساروں قطار لوگوں کی دھاڑیں نکل رہی ہیں، یہ وہ اذان تھی کہ یادیں زمانے مصطفیٰ دلا رہی تھی، اور سب لوگوں کو پھر سے وہ نقشہ ذہن میں گھوم گیا جب حضور اس مصلی پر ہوا کرتے تھے۔ اذان شروع ہوتی ہے، ساروں قطار عورتیں، بچے، بوڑھے سب رونا شروع کرتے ہیں۔ بلال حبشی ایک کے بعد ایک کلمہ مسلسل پڑھے جاتے ہیں، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں، اب وہ عشق میں تابنا نہیں، اور وہ جذبہ اتنا ابھرا کہ اپنی نگاہوں سے گویا کہ چاروں اور چہرہ گھما ڈالا اور دیکھا کہ کہاں ہے وہ چہرہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جس کو دیکھا کرتا تھا، یہ کلمہ جس کا پڑھ رہا ہو وہ صورت کہاں ہے۔ جب نظر نہ آئے، روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کلمے کو دوبارہ پڑھتے پڑھتے حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے۔ یہ عشق مصطفیٰ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی قدر ایسی تھی، اور ابن سبا یہودیوں کی طرف سے جب ایجنٹ بن کر کے مسلمان کے بھیس میں جب یہ مدینے میں آیا تو اس نے یہی دیکھا کہ سارے صحابہ بغیر چور چرا کے، بغیر کسی دلیل کے، اگر کسی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں تو وہ کس کی بات کو؟ اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ سب ان کے دیوانے ہیں اور سب ان کی عزت کرتے ہیں، نسبت رسول اللہ ہے اور یادگار مصطفیٰ ہے۔ کیوں نہ ہو، صحابہ کے دل میں وہی تو ایک یادیں تھی جو یاد تازہ کرنے کے لیے تھی۔ اہل بیت اطہار کی دلوں کے اندر جب محبت کو دیکھا، اب اس نے شرارت، آپ دیکھو کہ شرارت کیسی یہ لوگ چال چلے کہ یہودیوں نے جیسا اس کو سکھا کر کے بھیجا تھا اور پیغام مسلسل آتے جاتے تھے، اب اس ابن سبا یہودی نے مدینے کے ماحول میں دیکھا کہ اہل بیت اطہار کی عزت بہت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت اطہار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بھائی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت خود بھی ہر کام میں حضرت علی سے مشورہ لے کر کے چلتا۔ حضرت ابوبکر عمر تو اس وقت ظاہری حیات میں تھے نہیں، اب یہی دونوں ہستیاں تھیں تو سب سے اونچے درجے والی تھی۔ عثمان تھے، علی تھے، طلحہ زبیر تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، یہ حضرات تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اب ان لوگوں کی یاد اور ان لوگوں کے باہم آپس کی محبت کو دیکھ کر کے اب یہودیوں سے رہا نہیں گیا۔ اب اس نے پلاننگ کی کہ کسی بھی طرح سے یہ جو پیار محبت کا جو سنگم ہے اسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہودیوں کی تعلیم اب یہاں پر اس کے اندر کام کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اب اس نے پہلا اپنا ٹرائل بال پھینکا کہ دیکھیں کیا آتا ہے۔ پہلی بار اس نے کوشش کی کیا کہ یہ کہا کہ علی اہل بیت میں سے بھی ہیں، پہلے اسلام لانے والے بھی ہیں، اتنے ان کے فضائل ہیں، اور حضرت عثمان غنی تو چوتھے نمبر پر اسلام لائے اور ان کا خاندان بھی بنی ہاشم سے الگ ہے، یہ
بنی امیہ میں سے ہیں اور وہ بنی ہاشم میں سے ہیں. یہودیوں کی یہ پہلے سے فطرت میں ہے کہ خاندانی لڑائیاں لڑوانا ان کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ پرانے زمانے سے. تو ان لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کیا کہ علی کے ہوتے ہوئے عثمان خلیفہ ہوں اور علی ان کے حکم پر چلیں. تعجب کی بات، بس تھوڑا سا اگر کوئی پکڑ بھی کرے تو آسانی سے چھٹک جائے، ایسی تھوڑی سی بات کہہ کر کے شروع کیا. اور یہی پیغام جتنی دوسری ٹکڑیاں آتی سب سے پھیلا. اب ان لوگوں کی ہر 6 مہینے سال کے اوپر جتنی ٹکڑیاں تھیں سب کے آپس میں ملن ہوتے تھے، میٹنگ ہوتی تھی، ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر کے کون کتنا کامیاب ہے، کہاں کا کیسا رزلٹ ہے، باقاعدہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے. آج کے دنوں میں یہ ساری پلاننگ کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آج کی حکومت میں تو دیکھو یہ سب بہت اچھے سے ہو رہا ہے ان کے انداز میں. کہ ناپا جاتا تھا کہ کس جگہ پر کتنوں کو کتنی کامیابی ملی. جب یہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد ایک بار جمع ہوئی تو ابن سبا یہودی کا چہرہ اترا ہوا اور دوسرے سالے جو تھے وہ سب خوش خوش تھے. ملک شام والے ان کا چہرہ اترا ہوا. مصر والے جو تھے، کوفہ والے، بصرہ والے، یمن والے، یہ سب خوش تھے. سب جمع ہوئے، سب کے نمائندے جمع ہوئے. کہاں بولو اب کہاں تک کام پہنچا. ابن سبا یہودی خود کہتا ہے کہ مدینے میں کام کرنا مشکل ہے کیونکہ جو بھی بات عثمان کے خلاف کہتے ہیں وہی قبول کرنے کو تیار. زمانہ کس کا تھا؟ صحابہ. مدینے میں تھے کون؟ وہی تھے، صحابہ کا دور تھا. کون قبول کرے گا؟ آج کل کے مسلمانوں جیسے تو تھے نہیں کہ ہر ایک کی بات کے اوپر یقین کر لیا، سوشل میڈیا میں جو میسج آیا قبول کر لیا، کہیں بھی کتاب کے جھوٹے حوالے پھیر کے ادھر غدیر بنانا شروع کر دیا. نہ سوچا نہ سمجھا نہ عالم سے پوچھا، کچھ نہیں، بس محبت میں آ کر کے کچھ بھی الٹا سیدھا کر رہے ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں تھا. وہ صحابہ تھے جو رسول اللہ کے سینے سے جن کو علم ملا. وہ ہر ایک کی جانچ کرتے تھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، دلیل سے بات کرتے تھے. ہر ایک نے اس کو پھینک دیا، لاہور بڑھا کر کے اس کو اٹھایا کہ تجھے شیطان وسوسے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ بات کرتا تھا مسلمان کے پیٹ سے. تو کسی نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ منہ لٹکا کر کے سال بھر کی میٹنگ کے اندر بھیجا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں مدینے میں تو کچھ بھی کامیابی نہیں ملی. بس اتنی کامیابی ملی کہ میں یہ چیز جان سکا ہوں کہ یہ آسانی سے دوسری جگہ پر ہو سکتا ہے. اب تم لوگ بتاؤ. ملک شام والے کہنے لگے کہ یہاں تو عثمان غنی کے خلاف بات کرنے میں بھی جان جانے کا ڈر ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ امیر معاویہ ہے. کون ہے؟ امیر معاویہ ہے. اور امیر معاویہ کو امیر معاویہ بنانے والے عمر ابن خطاب ہیں. ملک شام کی پوری عمارت جس نے دی ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر ہیں. اور عمر نے امیر معاویہ کے تعلق سے کہا ہے کہ اس نوجوان سے اگر تم ایک چیز حاصل کرنا چاہو تو گر گڑا کر کے جب تک اس کے قدموں پر نہ گر جاؤ یہ تمہیں دینے والا نہیں ہے. یہ کس کو کہا تھا؟ اسلام مخالف طاقتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے کسی کی تال گلنے والی نہیں ہے. وہ حضرت امیر معاویہ. اور حضرت امیر معاویہ کو تو حضرت عثمان غنی سے خاندانی خون کا رشتہ تھا. تو دینی رشتہ تو تھا ہی تھا، ساتھ ساتھ میں دنیاوی بھی رشتہ تھا. تو ملک شام میں جو فتنے والی ٹولی گئی تھی کہنے لگی کہ یہاں تو نام بھی نہیں لے سکتے. اب بصرہ، یمن، مصر، کوفہ، یہ لوگوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، ہمارے ٹولے میں تو اتنے ہزار آ گئے، ہم نے تو اتنے لوگوں کو یہ سب بات ان کے گلے اتار دی. تو ابن سبا یہودی خوش ہو گئے. کہا چلو اچھا ہے تم کو تو کامیابی ملی. اچھا اب وہ کامیابی جس کے اوپر ملی وہ کون تھے؟ جب اس کا سروے کیا گیا الحمدللہ رب العالمین ہزاروں کی تعداد میں ایک بھی صحابی نہیں تھے. ان کے بہکاوے میں آنے والوں میں ایک بھی صحابی کا نام نہیں تھا. تو تھے کون لوگ؟ جو نئے مسلمان آئے، جو نئے نئے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے. ان لوگوں کو اسلام کی گہری معلومات تھی نہیں، تو یہی لوگ ان کے پھندے میں پھنسے تھے. اس طرح سے بنا بنا کر کے انہوں نے آخرکار
مدینے کی طرف سے تو ان کو کوئی کامیابی نہیں، ملک شام کی طرف سے کامیابی نہیں، کامیابی ملی کہاں سے؟ کوفہ سے، یاد رکھنا کہاں سے؟ کوفہ سے، کربلا کوفہ کے بالکل قریب ہے، بس میں آگے کی جمعہ میں یہ سب کام آئے گا، کوفہ سے جہاں پر بعد میں چل کر کے یزید بیٹھا، بصرہ اور یہ سارے علاقوں میں اس کو کامیابی ملی، اور وہیں سے سبائیوں کی بڑی فوج تیار ہوئی جو دھیرے دھیرے بہکاتے بہکاتے حضرت عثمان غنی کے خلاف اتنا کام کیا کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف پوری ایک مسلمان نام کی فوج تیار کر لی، ہزاروں کی تعداد میں آئے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، شہید کر کے چلے گئے۔ اب شہید کر کے یہ لوگ کیا گئے، انہوں نے کیا کیا، سارے کے سارے، اب ظاہر بات ہے کہ کام اتنا خطرناک کیا، اب کسی کا تو دامن چاہیے، تو سب کے سب یہ قتل و غارت کر کے سیدھے چھپ گئے حضرت علی کی فوج میں۔ کس میں چھپ گئے؟ حضرت علی کی فوج میں، اور یہی سب کو کہنے لگے کہ علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے دیکھا، ادھر سے حضرت زبیر، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ، بڑے بڑے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں گھسے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند کے اوپر بیٹھے، اور آپ نے پھر یہ پیغام عام کیا کہ چلو سارے مسلمان بیعت کر لو، کیونکہ خلیفہ کی بیعت کرنا سب پر واجب ہے۔ سب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت زبیر اور طلحہ نے بیعت کرتے وقت، کیونکہ سارے صحابہ میں اس وقت سب سے بڑے مرتبوں میں اقتدار نمبر تھا، یہ اشرف مبشرہ میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بیعت کی شرط پر آپ سے کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو ختم کریں گے، اس شرط پر ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح بھی تھی، حضرت علی نے اس کو قبول بھی فرمایا اور بیعت ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کا میں سنا چکا ہوں کہ وہاں کے حالات اتنے سنگین تھے کہ ان لوگوں کی وہاں کی آرمی اور پبلک نے اس بات سے بھی روک دیا تھا کہ آپ تو بیعت بھی نہیں کر سکتے ورنہ ہمیں آپ ہی قبول نہیں، اس وقت تک جب تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پیغام یہی بھیجا قاسم کے ساتھ کہ ہمیں آپ کی خلافت سر و چشم سے قبول ہے، آپ ہی خلیفہ ہیں، خلیفہ کا حقدار آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لیکن بس شرط اتنی سی ہے کہ آپ یا تو خود ان کو قتل کر ڈالیں یا تو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ سارا جگ اس پر گواہ ہے کہ وہ سب کے سب آپ ہی کی فوج میں چھپے ہیں، اور یہ سب کے سب اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیعان علی، ہم علی کے شیعہ ہیں، شیعہ عربی لفظ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں بہت زیادہ چاہنے والے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چاہنے والا۔ تو کوئی اگر ان کو کہتا تھا کہ تم لوگ غدار ہو، تم لوگ تو ڈاؤٹ فل ہو، منافق ہو، تو کہتے نہیں نہیں ہم تو شیعان علی ہیں، اور اعلان بھی کرتے تھے کہ شیعان علی کی جماعت آ جائے۔ اس طرح سے انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ان لوگوں نے نکالا۔ یہ گھس بیٹھے تھے تو حضرت علی کی فوج میں گھس کے بیٹھے تھے، اور یہ حضرت طلحہ بھی جانتے تھے، حضرت زبیر بھی جانتے تھے، حضرت عائشہ بھی جانتی تھی، سارے صحابہ جانتے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی جانتے تھے، بلکہ خود حضرت علی کو بھی پتا تھا۔ لیکن مشکل بات کیا تھی کہ کون کون ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اب پورے مدینے پر ان کا قبضہ، بلوائیوں کا قبضہ، سارے سسٹم کو انہوں نے بگاڑ کر کے رکھا تھا، آج کے جیسے ہی حالات بنا کے رکھے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ پہلے سب بیعت کر کے ایک تو ہو جاؤ، اور سب ایک ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ تحقیق کر کے ایک ایک کو جدا کیا جائے، پھر سب کو پکڑ کر کے ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اس بات کی کوشش کرتے کرتے 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ ذی الحجہ میں شہادت ہوئی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، 4 مہینے ہو گئے۔ جب جمادی الاولیٰ، یعنی کہ جس کو ہم جمادی الاول کہتے ہیں، عربی میں اصل اس کا نام ہے جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرى، تو جمادی الاولیٰ کا جب وقت آیا، ربیع الاخر کے بعد 11ویں کے بعد کا مہینہ،
اس وقت تک جب ایک بھی قاتل نہیں پکڑا. حضرت علی بہت سارے دوسرے کاموں میں مصروف تھے, اتنے بڑے بڑے فتنے, جب کوئی بھی قاتل اس وقت تک پکڑا نہیں گیا, کوئی کارروائی نہیں دیکھی, اس وقت حضرت طلحہ اور زبیر حضرت علی سے جا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین 4 مہینے پورے ہو گئے لیکن ابھی تک ایک بھی نہیں پکڑا گیا, اور ہم نے آپ سے بیعت لیتے کرتے وقت ہی کہا تھا کہ حضور سب سے پہلے یہ کام کریں. حضرت علی نے بتایا کہ میں انکار کہاں کرتا ہوں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ پہلے خلافت کے امور تو صحیح ہو جائیں. لیکن حضرت طلحہ اور زبیر کہنے لگے کہ نہیں, کچھ بھی ہو آپ اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں سے آپ جلدی کیوں نہیں کرواتے, ہم سے بھی آپ کام لیں اور ان کو جلدی سے نکالیے. خلیفہ کی دھرتی پر, مدینے کی زمین پر خلیفہ وقت کو انہوں نے قتل کیا, یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے. اگر ایسے ہی رہ گیا تو پھر ختم ہو جائے گی بات. یہ کہہ کر کے جب انہوں نے دیکھا, حضرت علی نے بتایا کہ دیکھو کتنے سارے ہیں, اگر 100-200 ہوتے تو قابو کرنا آسان ہوتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہے, اور ان کے اوپر قابو کرنے کے لیے ایک قدم اگر اٹھایا جائے تو پورا مدینہ سر پر اٹھا لیں گے اور مدینے کی عزت بھی نہیں رکھیں گے. ان کو کیا پڑی ہے, اس میں یہودیت ہے, ان کو کیا پڑی ہے. جب یہ ساری باتیں ہوئی تو حضرت طلحہ, زبیر, حضرت عائشہ نے اب دیکھا کہ نہیں حضرت علی بہت سارے کاموں میں گھرے ہوئے ہیں, تو اب ان کی امداد کے لیے یا تو ان سے دوسرے طریقے سے ان کو وہاں سے موجمے سے نکالنے کے لیے کوئی طریقہ سوچا جائے. یہ طریقے کی پلاننگ کے لیے کہا کہ مدینے میں رہ کر کے اگر کوئی بات کریں گے تو بلوائیوں تک پہنچ جائے, کیونکہ ہر انسان جاسوس نظر آتا ہے, کوئی بھی بات لیک کر سکتا تھا. تو کہا کہ سب لوگوں کے اندر بات پھیلے گی اور جیسے ہی ان فتنے والوں کو بات پہنچے گی تو کسی بھی طرح سے یہ دنگا کریں گے, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے, کسی بھی طرح سے یہ دنگا کریں گے اور وہ اپنی حکومت کے لیے کچھ نہ کچھ آگے قدم بڑھائیں گے اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اس نے کہا مدینے میں رہ کر کے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ ان کی ہزاروں کی تعداد مدینے میں ہے. کہا کہ اب کیا کیا جائے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ تینوں جمع ہوئے. کہا حضرت علی کو خلافت کے کام کرنے دو, ہم تینوں چلتے ہیں اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے بصرہ پہنچتے ہیں. بصرہ اس لیے کہ بصرہ میں حضرت طلحہ, حضرت عائشہ, حضرت زبیر کے ماننے والے سچے پکے پرانے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, صحابہ بھی بہت زیادہ تھے. تو کہتے ہیں کہ چلو وہاں چلیں, اور مکہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے گئے. اب اتنی بڑی فوج لے کر کے بصرہ میں پہنچے. کیوں پہنچے بصرہ میں؟ فوج کو لے جانے کے بارے میں جب بصرہ میں حضرت عائشہ, حضرت زبیر سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی تعداد لے کر کے کیوں آئے ہیں, تو کہا کہ صرف اور صرف مسلمانوں میں صلح کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو غیر فتنہ پرور جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کے دلوں میں ڈوب ڈالنے کے لیے. یہ دیکھیں کہ اگر ان لوگوں نے کوئی فتنہ اور کیا تو اتنی بڑی فوج ان کو چھوڑے گی نہیں. یعنی کس کو ڈرانے کے لیے؟ بلوائیوں کو, یہودیوں کے ایجنٹوں کو ڈرانے کے لیے. اس لیے ہم اتنی بڑی فوج لے کر کے آئے ہیں. کسی نے کہا کہ کیا علی سے اختلاف ہے؟ کہا نہیں, حضرت علی کی تو مدد کے لیے آئے ہیں. جب یہ بات سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک یہاں تک بات پہنچی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیسے یہ لوگ مکہ سے نکلے کہاں بصرہ کی طرف, ایسے ہی کسی بلوائی نے آ کر کے حضرت علی سے کیا کہا کہ حضور آپ کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی. اس کو کہا حضرت علی کہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. یہ سب میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں آج کرسی لے کے اس لیے بیٹھا تھا کہ آپ کو وہ کتاب کے ساری عبارتیں سنا دی تھی, لیکن نقشہ دماغ کے اندر ڈالنے کے اندر میں تاریخ کی عبارت ورنہ پڑھنے جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے. تو یہ حضرت علی سے آگر یہ کہتا ہے کہ آپ کے خلاف جنگ کرنے اور فتنہ کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی تو علی تھے نا, علی تھے, ان کو پتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئے, لیکن تحقیق حال کے لیے آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مدینے کے اندر اب گورنر ہاؤس نہیں ہوگا, خلافت کا گھر مدینہ نہیں ہوگا. حضرت علی نے سب سے پہلے مدینے سے کوچ کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. اس کو کوفہ, یہ پہلا اسلام میں وہ موقع تھا کہ حرمین سے خلافت ہٹ کر کے کہاں پہنچی؟ کوفہ میں پہنچی, عراق کی سرزمین پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, حضرت عمر شہید ہوئے.
اب مدینہ شریف کو جنگ اور لڑائیوں کی زمین نہیں بنانا ہے، کیونکہ مدینہ تو امن و سکون کی جگہ ہے، یہاں پر فتنے نہ ہو، اس لیے حضرت علی نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ دارالخلافہ کو سیدھا کہاں لے گئے؟ کوفہ لے گئے۔ اب بصرہ میں حضرت علی اپنی فوج لے کر کے، ماننے والوں کو لے کر کے جمع ہوئے، اور جہاں حضرت علی جاتے تھے وہاں یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ سبائی کے پیچھے ہو جاتے تھے کہ ہم شیعان علی، ہم علی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم علی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے یہ اس وقت حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں جو یہ لوگ تھے ان کی تعداد تاریخ طبری میں الکامل للاسیر، حضرت امام ابن اسیر کی کامل فی تاریخ یہ کتاب کا نام ہے، العواصف من القواصف یہ حضرت ابوبکر ابن العربی اندلسی مغربی، یہ حضرات ان حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ ملوائی جو شیعہ تھے، غدار یہودیوں کی باتوں میں جو آنے والے ایجنٹ تھے، ان کی تعداد بصرہ کے اندر اس وقت حضرت علی کی فوج میں 2500 سے زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ 2500 سے زیادہ۔ آپ سوچو کتنی بڑی تعداد تھی، اور یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے، اور یہ سب کے سب اس سازش میں شامل تھے، 2500 سے زیادہ۔ اور اسی میں ابن سبا یہودی بھی تھا اور اشتر نخیلی بھی تھا، یہ دونوں مین سرگنے مانے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ایک طرف حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ ان کی پوری فوج ہے، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ کو ضرور جلدی آنا ہے، اور تاریخ کے حوالے سے پھر آگے آپ کو بات سننی ہے، جس سے آپ کو جڑ اور بنیاد سے پتا چل جائے گا کہ کربلا کیوں ہوئی اور اس میں ہاتھ کس کا تھا اور آج تک یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بنیادی چیزیں وہ آئندہ جمعہ کو بھی آپ کو آ کر کے ضرور جلدی سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو